السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ حاضرین کرام اور اس پروگرام کے سننے والے اور دیکھنے والے صاحب علم و فضل اور پیارے بھائیوں اور ساتھیوں، خواتین ملت، آپ لوگوں نے حکم دیا ہے کہ شرعی علم، دین علم کی فضیلت پر مختصر انداز سے کچھ اہم ترین باتیں رکھی جائیں۔ یہ کسی بھی شخص سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے کہ دینی علم، شرعی علم، علم دین کا بڑا عظیم ترین مقام اور رتبہ ہے، اعلیٰ حیثیت ہے۔ دین میں بھی، انسانی سنجیدہ سماج کے اندر بھی، اور ہر صاحب تقوی اور طہارت کے دل میں بھی شرع علم کا ایک بہت ہی بلند اور عظیم اور اونچا مرتبہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالی نے کئی آیتوں کے اندر علم دین، شریعت کا علم، جانکاری، سمجھ اور تفقہ حاصل کرنے پر ابھارا ہے، شوق دلایا ہے، اور اہل علم کو، دین کا صحیح علم رکھنے والوں کو دوسروں پر برتری عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے۔ بلکہ علم دین، دین کا علم حاصل کرنا، یہ اللہ تعالی سے قربت اور تقرب حاصل کرنے کے عظیم ترین اسباب میں سے ہیں۔ بلکہ بہت سارے نصوص اس بات پر دلالت اور رہنمائی کرتے ہیں کہ علم دین کا حاصل کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے، کیونکہ علم دین سیکھنے اور سکھانے سے، علم دین ہی سیکھنے اور سکھانے سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ انسان اپنے اخلاقی اقدار کو بلند کرتا ہے۔ علم دین ہی کے ذریعے انسان اللہ تعالی کے حقوق کو پہچانتا ہے۔ دین کے علم ہی کے ذریعے ایک انسان اللہ کے دین کے احکام و مسائل اور اوامر اور نواہی کو جان پاتا ہے۔ ٹھیک طریقے سے، مطلوب طریقے سے، صحیح طریقے سے دین کو وہی شخص قائم کر سکتا ہے، یا دین پر وہی شخص
عمل کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر سمجھ اور علم قرآن و حدیث، علم شریعت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اسی لیے تو ہے کہ علماء کرام، علماء ربانی انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ نبیوں نے لوگوں کو شریعت کا وارث بنایا اور انہی سے یہ میراث اور وراثت لی جاتی ہے۔ علم دین کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا دنیا کے اندر اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، اسے دین کے اندر خاطر خواہ سمجھ عطا کرتا ہے، اور دین علم کا مقام اور رتبہ اس کے بیان کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جو وقت دیا ہے یہ بڑا مختصر ہے۔ پھر بھی میں چند آیتوں اور کچھ حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دینی علم حاصل کرنے کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ خالی اپنے کان کو چاشنی ہم مٹھاس بخشیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اس کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں۔ اس وقت جس وقت ہم لوگ باپس میں بیٹھ کر گفتگو شنید کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ علماء کی طرف سے بھی، اہل علم طبقہ کی طرف سے بھی، اور بیشتر عوام کی طرف سے، یہ جب سے لاک ڈاؤن آیا ہے، کرونا آیا ہے، مدارس کی تعلیم بند ہے اور اس سے متعلق مدرسین اور اساتذہ کرام کی تنخواہیں بند ہیں، لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے علم دین کے مقام کو گھٹا رہے ہیں، علماء کی حیثیات کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ بلکہ ایک دن ایک صاحب سے میری فون پہ گفتگو ہونے لگی اور میں ان کو ابھارنے لگا کہ بھائی ہماری اور آپ کی سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ علم حاصل کرنے والے طلباء کی ہمت افزائیاں کی جائیں، اور جن کے ذریعہ یا جن جگہوں کے ذریعہ وہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، علم شریعت حاصل کر رہے ہیں، علم قرآن اور علم احادیث صحیحہ حاصل کر رہے ہیں، اس پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر دین کا علم حاصل کرنے سے بیزاری عوام کے اندر آ گئی، یا طلباء کے اندر آ گئی، یا ہمارے بچوں اور بچیوں کے اندر آ گئی، یا علم دین سکھانے والوں کے اندر آ گئی، تو جہالت عام ہو جائے گی اور قوم ملت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور ہر طرح کا فساد، حیوانیت، درندگی، ناانصافی، ظلم و زیادتی عام ہو جائے گی۔ دین پر عمل کرنا ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہماری عوام کے لیے عمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، کوئی خطبہ جمعہ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی بھلائی کا حکم دینے والا نہیں ہوگا، برائی سے روکنے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ بچے خود بالکل آوارہ گردی میں گھومیں گے۔ لہذا علماء کو بھی، عوام کو بھی، مالدار طبقہ کو، سب کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت ضروری ہے کہ خطبہ جمعہ کے ذریعہ، پروگراموں کے ذریعہ، میٹنگیں کر کے ہم لوگ اس چیز کو اجاگر کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس موضوع پر کچھ کہنے کا حکم دیا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف چند قرآنی آیات کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں
اس موضوع پر کہ علم دین کا کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی برتری اور کتنی بڑی فضیلت ہے. ہر علم کا ایک شان ہے، لیکن علم دین کے علاوہ جتنے علم ہیں جس فن میں، وہ ایک ہنر ہے، ایک فن ہے جس کے ذریعہ خالص دنیا کمانا مطلوب ہوتا ہے. ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، ٹیکنیکل ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ سارے دنیاوی علم کا مقصد اور غرض و غایت خالص فقط دنیا اور مال حاصل کرنا. بنیادی طور پر یہی. یہ الگ بات ہے کہ انسان اگر کہیں دین مطلب تربیت یافتہ ہے تو اس کے ذریعے وہ دین کا بھی کام کرتا ہے، لیکن علم دین کا خالص مقصد آخرت یاد کرنا، دین کی خدمت کرنا، رب کی قربت حاصل کرنا ہے. دیکھیے علم دین کی فضیلت. اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کے اندر بیان فرمایا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ جو علم دین رکھتے ہیں، وہ لوگ جو علم شریعت رکھتے ہیں، جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، وہ اور جو علم دین نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ایک پلڑے میں ہو سکتے ہیں؟ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ سے یہ مطلب نکالا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین باری تعالیٰ، دین حق کا علم، سمجھ، بوجھ عطا کیا ہے، وہ اور جو لوگ علم دین کی عظیم ترین نعمت سے محروم ہیں، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. مقام میں، رتبے میں، حیثیت میں، عزت میں، خیر میں، بھلائی میں، ثواب میں، سمجھداری، سنجیدگی میں، ہر معاملے میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے جو علم دین رکھتے ہیں اور جو علم دین نہیں رکھتے ہیں؟ یقیناً ایسے ہی دونوں میں فرق ہے جیسے اندھا اور بینا، بہرا اور سننے والا، دونوں پیروں سے صحیح سالم چلنے والا اور دونوں پیروں کا اپاہج لولا. ایسے ہی فرق ہے. تاریکی اور اجالے میں جیسے فرق ہے، ایسے علم دین والوں میں اور علم دین سے محروم رہنے والوں میں فرق ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ علم دین کی فضیلت ہے. ہو سکتا ہے ایک عالم دین غریب ہو، نادار ہو، پریشان ہو، سماج، جاہل سماج اس کی قدر نہ کرے، لوگ اس کو خاطر میں نہ لائیں، لیکن اگر وہ عالم دین باعمل ہے اور اپنے عمل میں مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ایک اونچا منصب اور اعلیٰ مقام میسر کیا جائے گا. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ غالباً سورہ مجادلہ کی آیت ہے، غالباً حقیقت میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایسے موقع پر میں اہل علم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یقیناً آپ مالی طور پر پریشان ہیں، گزرانے زندگی مشکل ترین نظر آپ کے سامنے آ رہی ہے. ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اور اپنے سماج کی اچھی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے علماء کو کوئی مقام، کوئی حیثیت اس طرح نہیں دی جا رہی جس طرح ان کا حق ہے. گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رفعت اور بلندی کا ایک ذریعہ دیا ہے، وہ علم دین کی سمجھ، قرآن و حدیث کی سمجھ. آپ عالم دین ہیں. اگر آپ اپنے علم دین کے مطابق عمل پیرا ہیں اور اپنے اس عمل میں مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا کیے ہے اور کرے گا.
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں کو علم شریعت عطا کیا گیا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالی بلندی عطا کرے گا، رفعت عطا کرے گا، اللہ بلندی عطا کرے گا۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور تم میں سے جن لوگوں کو علم قرآن، علم حدیث، علم دین، علم شریعت عطا کیا گیا، کئی درجے دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے طلباء، ہمارے بچے اور بچیاں جو قرآن و حدیث اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کی عزت و احترام کریں، ان کا دیکھ ریکھ رکھیں، ان کے لیے سہولتیں فراہم کریں، اور قوم کے وہ خادم، دین کے وہ خادم جو ہمارے بچوں کے استاذ ہیں، روحانی باپ ہیں، جو ہمارے بچوں اور بچیوں کو دین کا علم دے رہے ہیں، ان کی بھی قدر کریں، ان کو بھی بلند اور اونچی نگاہوں سے دیکھیں، ان کو ملا جی کہہ کر، مولوی صاحب کہہ کر، میاں صاحب کہہ کر کے ان کی توہین نہ کریں، کیونکہ اگر وہ علماء اپنی نیتوں میں مخلص ہیں، بعمل ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور سرفرازی عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دین علم میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ یہ دعا کریں، اے ہمارے رب تو میرے علم میں بڑھوتری فرما، اضافہ کر، ہمیں علم میں، علم دین حاصل کرنے میں بڑھوتری کی، اضافے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، دعا کے ذریعے، مطالعہ کے ذریعے، وسائل کے ذریعے۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کے والدین کو بخش دے، دینی علم کی جو فضیلت اور جو اس کی شان، مقام اور حیثیت ہے، اس کے بنسبت کسی بھی دنیاوی علم کی کوئی شان اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علم دین ہی کے ذریعہ انسان حق اور باطل کے اندر فرق کر سکتا ہے، صحیح اور غلط کے اندر تمیز کر سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے، غیروں کی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اور اگر خاص طور پر علماء برا نہ سمجھیں تو میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، عالم دین کی حکومت ہوتی ہے لوگوں کے دلوں پر، اس کے علم اور تقوی و طہارت کی حیثیت سے۔ عالم دین کی حکومتیں ہوتی ہیں لوگوں کے دلوں پر، لوگوں کی پسند پر، اس عالم دین کے علم اور تقوی اور طہارت کے بنیاد پر۔ کوئی بھی ہو، سماج کتنا بگڑا ہوا ہو، کتنا گھٹیا سماج ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی باعمل عالم ہے تو سماج کے اندر بہت سارے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے ہیں، اس کے سامنے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ نہیں تو کم سے کم جنازہ کے وقت، نکاح پڑھاتے وقت، جمعہ کے خطبے کے وقت، مسئلہ مسائل پوچھنے کے وقت، مسئلہ مسائل پوچھنے کے وقت عالم دین ہی جنت کی راہوں کی رہنمائی بہترین انداز سے کرتا ہے، عالم دین ہی جہنم کی راہوں سے بہترین انداز سے آگاہ کرتا ہے،
عالم دین ہی ہمارے الجھے ہوئے مسئلوں کی حل نکالتا ہے۔ آپ تحصیل میں جا کر کے اس طرح حل اطمینان بخش نہیں حاصل کر سکتے ہیں، تھانے میں جا کر کے نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ عالم دین کو اللہ نے رتبہ عطا فرمایا ہے، مقام عطا فرمایا، کیونکہ اس نے رب کے کلام پاک کا علم اور سمجھ حاصل کیا ہے، رب کے پیارے حبیب کے فرمودات کا علم اور سمجھ حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالموں کی حفاظت فرمائے، اور جو علمی شمع دعوتی شمع وہ جلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور خاطر خواہ دنیا اور آخرت میں اچھے سے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اور آ گیا دنیاوی علم، میں دنیاوی علم کی مذمت نہیں کرتا، لیکن دیکھ لیجئے آپ کے گاؤں میں زمیندار رہے ہوں گے، سیٹھ رہے ہوں گے، بڑے بڑے سورسفل رہے ہوں گے، MPMLA رہے ہوں گے، پردھان رہے ہوں گے، لیکن غریب گھرانے میں علم دین جس بچے نے حاصل کیا ہے، اس کا رعب و دبدبہ اور اس کی عزت ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے۔ الگ بات ہے کہ کسی کا سینہ حسد سے، نفرت سے کالا کلوٹا ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ تو علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ متفق علیہ روایت سنیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سنیے علم دین کی فضیلت پر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ سبحان اللہ۔ علماء مایوس نہ ہو، رب پہ مکمل توکل کرے، اپنے علم کے مطابق شریعت مطہرہ پر عمل کریں، اس کی خدمت کریں، اس کی طرف دعوت و تبلیغ کریں، قوم کی خیر خواہی کریں۔ اے علماء کرام، سنیں اس حدیث کو بار بار ریپیٹ کریں، اپنے دل کو سکون بخشیں، اطمینان اپنے دل میں لائیں، قناعت کریں۔ من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے بارے میں اللہ تعالی خیر چاہتا ہے، شبھیچھا چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، یفقہہ، تو اسے سمجھ عطا کرتا ہے، دین کے اندر دین کا فقہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے۔ رب زدنی علما، رب زدنی فقہ۔ اللہ کے رسول کا پیغام سنیے علم دین کی فضیلت اور علماء کی فضیلت کے بارے میں۔ میں عوام حضرات سے اپنے اس پروگرام کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں، کسی عالم دین کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، اس کی ہمت شکنی نہ کرو، اس کی عزت کی نگاہ سے دیکھو، اس کی ہمت افزائی کرو، اس کی دلجوئی کرو، اس کی خیر سگالی کرو، اس کا خیال رکھو، کیونکہ اگر وہ صحیح عالم دین ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خیر چاہا ہے، بھلائی چاہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی سمجھ عطا کی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کے بارے میں، آپ کے بچوں کے بارے میں اللہ خیر کا فیصلہ فرمائے؟ تو انہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرو اور انہیں عالمہ فاضلہ بناؤ، تربیت، اسلامی تربیت دے کر، اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ حافظ قرآن ہو جانے کے بعد، عالم ہو جانے کے بعد انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، جو چاہو جو بناؤ۔ اللہ کی قسم، ایک بڑا سے بڑا ڈاکٹر کتنا بھی وہ اپنے کام میں مخلص ہو، وہ اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ایک عالم دین جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے مطابق عمل کرنے کا موقع و توفیق دی ہے، اس کو ایک پلڑے میں اکٹھا کر دو۔ دونوں کے نظریات میں دیکھو، وہ بڑا ڈاکٹر جب اس کے پاس کوئی مریض آئے گا تو اس کی نگاہ مریض کے جیب پر ہوگی، لیکن ایک عالم دین سے جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے، جب وہ خطبہ جمعہ دے گا، جب وہ امامت کرائے گا، جب وہ دین کی باتیں سمجھائے گا، اس کی نگاہ آپ کے جیبوں پر نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نگاہ آپ کے روح کی اصلاح پر ہوگی اور اللہ سے خیر چاہے گا۔ علم دین کی فضیلت
کیا کیا بیان کروں. ایک اور حدیث سن لیجیے. اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث سنن ترمذی کی سے فرماتے ہوئے سنا. علم دین کی فضیلت بس میں بیان کر کے بند کرتا ہوں. من سلک سبیلا یبتغی بہ علما. اللہ تعالیٰ نیتوں میں اخلاص دے مولا اور توفیق دے. جس نے کوئی بھی راستہ طے کیا, کوئی بھی سفر طے کیا, اور اس سفر کا مقصد ہے کہ وہ علم کی تلاش کرنا چاہتا ہے, علم تلاش رہا ہے, علم چاہتا ہے, علم دین, علم شریعت, قرآن کا, وہ حافظ بننا چاہتا ہے, وہ عالم بننا چاہتا ہے, وہ خطیب بننا چاہتا ہے. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو سرل اور آسان کر دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے علم دین کی. آپ اگر کوئی سفر کیے, اس سفر کا مقصد دین کا علم حاصل کرنا, دین میں سمجھ حاصل کرنا, قرآن اور حدیث کو سمجھنا, اس کا علم حاصل کرنا, تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دے گا. گویا علم دین کے حاصل کرنے سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. یہ ہے علم دین کی فضیلت. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. اللہ تعالیٰ کے فرشتے, رحمت کے فرشتے, اپنے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں طالب علم کے لیے, علم دین کے طالب کے لیے, اس کے عمل سے راضی ہونے کی وجہ سے. گویا فرشتے بھی, ایک طالب علم علم دین کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے بھی اس کے کرتوت سے خوش ہیں, اور اب اللہ کے حکم سے اپنی رحمت کے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں. اگرچہ وہ طالب علم نہیں دیکھتا, وہ سائیکل سے جا رہا, وہ بس سے جا رہا, وہ روڈ ویز سے جا رہا, وہ فلائٹ سے جا رہا, وہ ٹرین سے جا رہا, موٹر سائیکل سے جا رہا, سفر کر رہا. مقصد ہے قرآن کی سمجھ حاصل کرنا, علم شریعت حاصل کرنا. مقصد ہے نبیوں کا وارث بننا, قوم کی خدمت کرنا. تو اس کے عمل سے خوش ہو کر فرشتے رب ذوالجلال کی اجازت اور حکم سے اس کے اوپر رحمت کے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ. عالم اللہ تعالیٰ عالم ربانی بنائے, آمین, مخلص عالم بنائے, سنجیدہ عالم بنایا میں, دیندار, دین سمجھ, نیک عمل والا, نیک کردار والا, نیک اخلاق والا, نیک طینت والا عالم بنایا. اللہ تعالیٰ جو علم دیا ہے اس کے ذریعے مجھے سب سے پہلے اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور علماء کرام کو ان علماء میں سے بنائے جن کے لیے دنیا کی ساری مخلوق رب کائنات سے دعائیں کرتی ہے. حدیث پاک سنیے, عالم اس کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہے, معافی مانگتی ہے, بخش طلب کرتی, یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر. سبحان اللہ, کتنا بڑا فضل والا یہ عمل ہے, کتنے بڑے رتبے اور حیثیت والا یہ علم عمل ہے. عابد کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے, تہجد گزار کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص نیک عالم دین ہے تو اس کے لیے دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی, یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے بخشش طلب کر رہی ہوتی ہیں. فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر ہے, وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. ایک عالم کی برتری علماء کرام ہم اپنی اصلاح کریں, اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں, اور جو علم دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے مخلصانہ انداز سے محنتیں جافشانیاں کر کے اللہ کے پسندیدہ دین کی اور اللہ کے بندوں کی خدمت کریں.
بدلہ اللہ تعالیٰ ایسے انداز سے دے گا جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک عالم کی فضیلت عابد پر۔ ایک عالم ہے جو علم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، علم کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے، سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کی بندگی اور پوجا کرتا ہے، ایک عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا، روزہ رکھتا، نماز پڑھتا، صدقہ کرتا، زکوٰۃ کرتا، سب کچھ کرتا، لیکن علم شریعت نہیں، علم عبادت نہیں، علم دین نہیں۔ ایک عالم بعمل کی فضیلت ایک خالی زاہد اور عابد پر کیا ہے؟ جیسے چاند کی برتری سارے ستاروں پر، کہ جب چاند رونما ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو سارے ستاروں کی روشنیاں مدھم اور ماند پڑ جاتی ہے۔ گویا عالم بعمل 14ویں رات کا چاند ہے۔ اور سنیے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عالموں میں سے بنائے جو علم کے مطابق عمل کرنے والے، توفیق دے سارے عالموں کو۔ انبیاء کس چیز کے وارث ہیں؟ علماء کس چیز کے وارث ہیں؟ علماء، عوام علماء کی قدر کرو، علماء کی اصلاح و سدھار کا ذریعہ بنو، ان کی ہمت افزائیاں کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ چاہے کم درجے کا عالم ہے پھر بھی وہ آپ سے بہتر ہے۔ سیٹھ صاحب، وکیل صاحب، ڈاکٹر صاحب، زمیندار صاحب، نیتا صاحب، معمولی درجے کا اگر عالم ہے تو وہ آپ سے بہتر ہے۔ اللہ اسے مخلص بنائے، اللہ اس کی ہر پریشانیوں کو حل کر دے۔ وہ قوم کے بچوں کا استاذ ہے، وہ قوم کا رہنما ہے، اور وہ نبیوں کے علم کا وارث ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور سارے علماء کرام کو نبیوں کے ذریعہ جو علم ملا ہے اس وراثت کو جتن کے ساتھ رکھنے اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبیوں نے درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا ہے، بلکہ وہ علم کا وارث بنا۔ جو چاہے اسے مکمل طور پر اسے لے لے۔ یہ ہے علماء کی فضیلت اور برتری۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، علم شریعت، علم دین کی فضیلت پر، جو صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب آدمی مر گیا، وفات پا گیا، ڈیتھ ہو گیا، دیہانت ہو گیا، تو اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ صرف 3 چیزیں ہیں جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ علم دین کی فضیلت، جو اپنے ہاتھ سے صدقے جاریہ کر کے گیا ہے، یا جو دین کا علم چھوڑ کے گیا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، دین کا علم چھوڑ کے گیا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اگر وہ بخاری نہیں، مسلم نہیں، احسن القرآن پڑھا کر کے گیا ہے اور اپنے اس عمل میں مخلص تھا، اس احسن القرآن کی تعلیم کے ذریعے اس کا شاگرد قرآن کا علم حاصل کیا، عالم بنا، پھر دوسرے کو پڑھایا، پھر دوسرے کو پڑھایا، یہ سلسلہ کٹ آف نہیں ہوتا۔ اس کا دین علم کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ جو علم چھوڑ کے گیا ہے، دین کا علم، ڈاکٹری نہیں، انجینئرنگ نہیں، میں اس کی مخالفت و برائی نہیں کرتا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ علم دین پر دوسرے علوم کو میں برتری و فضیلت دوں، نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس علم دین کو فضیلت اللہ نے دی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس پر کسی دوسرے علم کو برتری احمق ہی دے سکتا ہے۔ جو علم چھوڑ کے گیا، دینی علم چھوڑ کے گیا، یا کوئی نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے، اور نیک ہونے کے لیے علم شریعت یا فہم شریعت ضروری ہے۔ عابد اور عالم، ایک ہے عالم عابد، ایک ہے خالی عابد، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو میرے بھائیوں، علم اور علماء کی بہت بڑی فضیلت، علم دین
اور علماء کی بہت بڑی فضیلت و برتری ہے، کیونکہ وہ نبیوں کے وارث ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دین کے اندر صحیح تفقہ، صحیح سمجھ، اس بات کی دلیل اور ترک اور پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرمایا، خیر چاہا ہے۔ نمبر 3، علم دین کا حاصل کرنا جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ہیں۔ نمبر 4، سب سے بہتر وہ چیز جو انسان کسی کو وارث بنائے یا کسی کا وارث بنے، وہ علم نافع ہے، نفع بخش علم ہے، کیونکہ علم دین کا اجر و ثواب زندگی میں تو جاری ہی رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں علم دین حاصل کرنے والا بنا اور اس عمل میں مخلص بنا، اور دوسروں کو علم دین سکھانے والا بنا، اور ان لوگوں کی قدر کرنے والا، احترام کرنے والا بنا، ان جگہوں، ان ذریعوں کی قدر کرنے والا اور احترام کرنے والا بنا، خدمت کرنے والا بنا، جن جگہوں سے یا جن لوگوں سے علم دین اور علم شریعت پھیلتا ہے اور عام ہوتا ہے، اور علماء ربانی میں سے بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔